نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ میں آئے تو وہاں کے لوگ 2 دن خوشی کے منایا کرتے تھے، تو آپ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں خوشی کے مسلمانوں کے 2 دن مقرر کیے، ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور دوسرے کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ عید الفطر، فطر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، تو جہاں روزے ختم ہوئے تو وہ عید الفطر روزوں کے چھوڑنے والی عید، افطاری ہوتا ہے نا، روزہ ختم افطاری، اسی طرح عید الفطر روزوں کے اختتام والی عید، یہ شوال کی 1 تاریخ کو ہوتی ہے اور ہمیشہ مسلمان اس کو مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ قربانیوں والی عید، اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، اس کی جمع اضاحی بھی آتی ہے اور اضحیٰ بھی آتی ہے، تو قربانیوں والی عید، تو اس میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو دونوں عیدوں کے موقع پر نماز ادا کی جاتی ہے، تو ان نماز کے پڑھنے کا حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وہ ایک الگ عنوان ہے جو یہاں قائم کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس عید کو اسپیشل منانا ہے نا، اس عید کی خاص نماز بھی ہے اور اس کا وقت بھی، تاریخ بھی مقرر ہے۔ جمعے والے دن کو بھی شریعت میں عید کہا گیا ہے، جمعے والے دن کو بھی عید کہا گیا ہے اور اس کی بھی نماز ہے۔ جمعے والے دن کو عید کہا گیا تو جمعے کی نماز ہے خاص، اور خطبہ بھی ہے، اور اس کا طریقہ بھی حدیثوں میں بتایا گیا۔ عید الفطر جب یہ آئے گی تو اس کی تاریخ بھی مقرر ہے اور اس کے منانے کا اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی شریعت میں ہے۔ عید الاضحیٰ، اس کی تاریخ بھی مقرر ہے کہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے، اس کی تاریخ بھی مقرر ہے اور اس کی نماز کا طریقہ اور منانے میں کیا کام کرنے ہیں، قربانی کرنی ہے، وہ بھی مقرر ہے۔ اس کا مطلب اسلام میں جو عید ہے نا، اس کا دن یا اس کی تاریخ اور اس کے نماز اور اس کے منانے کا طریقہ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک عید بنا رکھی ہے، نہ اس کی تاریخ کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، نہ اس کے دن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، نہ اس کی کسی نماز کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور نہ اس کے منانے کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے نا، جو پچھلے مہینے گزر چکی ہے۔ تو دیکھیں، جو شریعت ہے نا، وہ دن بھی بتا دیتی ہے یا تاریخ بتا دیتی ہے یا اس کی نماز بتاتی ہے، اس کے خطبے کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کے مسائل بتاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرعی عید ہے۔ اور جس کا دن بھی پتہ نہ ہو اور شریعت میں اس کی تاریخ بھی پتہ نہ ہو اور اس کی نماز کا بھی ذکر نہ ہو اور اس کے خطبے کا بھی ذکر نہ ہو اور اس کے منانے کا بھی ذکر نہ ہو اور نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں
اس کا کبھی تذکرہ نہ ہو اور صحابہ کی ساری زندگی میں اس کا کبھی تذکرہ نہ ہو تو بعد میں اس کو ایک عید کا نام دیا جائے تو سمجھ لو وہ شرعی عید نہیں ہے۔ اب جو شرعی عیدیں ہیں، جو ان کی نمازیں ہیں، ان کے بارے میں احادیث ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفطر یوم یفطر الناس۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اس دن ہوگی جس دن لوگ روزہ چھوڑیں گے، والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ اس دن ہوگی جس دن لوگ قربانیاں کریں گے۔ اس کا مطلب عید الفطر بھی لوگوں کے سب کا جس دن پر اتفاق ہو اور روزہ چھوڑ دیں اس دن عید الفطر ہوگی۔ عید الاضحیٰ جس دن لوگوں کا اتفاق ہو اور قربانی کریں وہ عید الاضحیٰ ہے۔ یہ حدیث کو اگر آپ آج کل کے ماحول میں سمجھنا چاہیں تو اس کو یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں 11 مہینوں میں نا کبھی شور نہیں پڑتا۔ آج اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلامی تاریخ کیا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا مہینہ کون سا ہے۔ اور جب آتا ہے نا رمضان، اس وقت اختلاف ہو جاتا، چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ اب پوپل زئی صاحب اور کچھ لوگ کہتے ہیں چاند نظر آ گیا، اور وہ ایک دن پہلے ہی روزہ شروع کر دیتے ہیں اور ایک دن پہلے ہی عید شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کا یہ ملک جو ہے یہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، عید الفطر اس دن ہے جس دن سب لوگ کہیں ہاں یار واقعتاً آج عید کا چاند نظر آ گیا، 1 2 3 4 الگ ہو جائیں یا 2-4 افراد اپنا ہی شوشہ چھوڑ دیں تو اس دن عید الفطر نہیں ہے، یا 2-4 اپنا شوشہ چھوڑ دیں عید الاضحیٰ کرنا چاہیں تو نہیں۔ الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس دن ہوگی جس دن سارے لوگ مطمئن ہو جائیں اور اتفاق کریں کہ ہاں چاند نظر آ گیا ہے، آج عید الفطر ہے۔ اور اضحیٰ یوم یضحی الناس، جس دن سارے لوگ کہیں کہ ہاں آج ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے اور آج قربانیاں کی جائیں گی، عید الاضحیٰ اس دن ہے۔ 2-4 لوگوں کا الگ ہو کر اپنا ہی شوشہ چھوڑ دینا، ان کے ساتھ آپ نے عید الفطر نہیں کرنی اور ان کے ساتھ عید الاضحیٰ نہیں کرنی۔ وعن ابی عمیر بن انس رحمہ اللہ ان عمومۃ لہ من الصحابہ، ابو عمیر بن انس کہتے ہیں کہ مجھے میرے چچا نے بیان کیا جو صحابی تھے، ان رکبن جاؤ، ایک قافلہ آیا، فشاہدو، مدینے میں آیا، انہوں نے گواہی دی، انہم رأوا الہلال بالامس، کہ ہم نے کل رات چاند دیکھا ہے۔ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ چھوڑ دو، افطار کر دو۔ وَإِذَا أَصْبَحُوا أَن يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ، اور جب صبح ہوگی تو پھر ہم کل عید نماز پڑھیں گے اور عید کریں گے۔ رواہ احمد و ابو داود، یہ حدیث امام احمد نے روایت کی ہے
اور امام ابو داود نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے، اور یہ الفاظ ابو داود سے ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے، اور مدینے کے مسلمانوں کو مغرب کے وقت چاند نظر نہیں آیا۔ صبح پھر کیا رکھا؟ 30واں روزہ، 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا۔ صبح ہوئی، دوپہر کا وقت ہوا تو ایک قافلہ مدینے میں پہنچا۔ انہوں نے رات کو چاند دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے سمجھا آج صبح کیا ہے؟ عید ہے۔ مدینے میں آئے دوپہر کے وقت، تو صحابہ نے کیا رکھے تھے؟ روزے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو رات کو چاند دیکھا ہے۔ آپ نے ان کی گواہی قبول کی اور سب صحابہ کو کہا روزے چھوڑ دو، روزے توڑ دو۔ لیکن اس وقت ہم عید نہیں کر سکتے، کیونکہ عید نماز کا جو وقت ہے وہ زوال سے پہلے ہے، تو اب تو وقت گزر گیا۔ ہم کل عید نماز پڑھیں گے اور کل عید منا لیں گے، آج روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ اس سے کئی مسئلے اخذ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو بڑا یہاں بتانے والا ہے کہ اگر چند افراد سچے مسلمان چاند کو دیکھ لیں اور وہ گواہی دے دیں تو ان کی گواہی پر باقی سب کے اوپر اپلائی کر دیا جائے گا۔ سب کا الگ الگ چاند دیکھنا ضروری نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب کس علاقے کا چاند؟ سعودی عرب کا چاند کیا ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ نہیں۔ دیکھیں اس وقت جو سفر تھا وہ زیادہ جو چلا جاتا تھا سفر پیدل ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھیں 60% افراد 60% افراد لوگ پیدل سفر کرتے، اور اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری تھی وہ لوگ گدھے پر یا بیل وغیرہ پر سفر کرتے تھے۔ تیسری کیٹیگری تھی اونٹ کے اوپر سفر ہوتا تھا، اور سب سے تیز سفر اور بہت کم جو ہوتا تھا وہ گھوڑے کے اوپر ہوتا تھا۔ آپ جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر کی جنگ لڑنے گئے ہیں نا، بدر کی جنگ لڑنے گئے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے تھے؟ صرف 2۔ اس کا مطلب کہ گھوڑوں کی تعداد اس وقت بہت کم ہوتی، 313 مسلمان، اور گھوڑے کتنے ہیں؟ اس کا مطلب وہاں گھوڑے بہت کم ہوتے تھے۔ چلے ہم سمجھ لیں کہ یہ سفر گھوڑوں پر ہی ہوا ہوگا، اس سے آگے تو نہیں ہو سکتا نا۔ پورا قافلہ ہے، عموماً قافلہ گھوڑوں کا نہیں ہوتا تھا، قافلہ زیادہ سے زیادہ کس کا ہوتا تھا؟ اونٹوں کا ہوتا تھا۔ لیکن ہم بفرض کر لیں، مان لیں کہ گھوڑے پر بھی ہو، تو صبح فجر کے بعد وہ نکلے ہوں تو وہ ظہر کے وقت پہنچ گئے ہوں گھوڑے پر بھی، تو کتنا سفر طے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 50-60 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر لگا، اس سے زیادہ سفر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت اوسط جو اس وقت کے لوگ عام روٹین میں دن کا سفر کرتے تھے نا، وہ عمومی طور پر 40 کلومیٹر پورے دن میں کرتے تھے۔ عام جو روٹین تھی نا قافلے کی، پورے دن میں کتنا سفر ہوتا تھا؟ 40 کلومیٹر۔ 40 کے بعد یعنی 15-20 کا سفر کرتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر 15-20 کلومیٹر کا سفر کرتے، پھر ٹھہر جاتے، پھر کرتے، 2-3 شفٹوں میں پورے دن میں 40 کلومیٹر ہوتا۔ تو ہم اگر اس کو زیادہ بھی کر لیں، تیز رفتار مان لیں گھوڑے اور زیادہ سفر مان لیں تو 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو یہ ہمارے علاقے کے قریب قریب کی بات ہے۔
یعنی یہاں سے لے کر گجرانوالہ یا اس سے تھوڑا سا آگے بس. تو زیادہ سے زیادہ ایسا علاقے جن کا مطلع ایک ہے، یعنی اگر چاند نکلے نا تو سب جگہ پر اکٹھا نظر آ سکتا ہے. اگر وہاں کے لوگ سچے گواہی دے دیں تو پھر ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے. چاند کے نکلنے میں اصل مسئلہ ملک کی سرحد کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ملکی سرحد کا نہیں ہے. جیسے دیکھیں ہمارا اگر یہاں سے سفر پشاور کا کیا جائے تو بہت دور ہے، اور یہاں سے انڈیا کا کیا جائے تو یہ بڑا قریب ہے. 20-25 کلومیٹر کے بعد کیا آ جائے گا؟ انڈیا آ جائے گا. اور یہاں پشاور کچھ 400 کلومیٹر کے قریب ہوگا. تو ہم نے ملک نہیں دیکھنا، کیا دیکھنا ہے؟ اپنے چاند کے طلوع. اگر ہمارا عموماً چاند جو ہے کم سے کم کتنی دیر تک نظر آتا ہے؟ پونا گھنٹہ. پہلے دن جو چاند نظر آتا ہے کم سے کم ہوتا ہے، یوں سمجھے یہ چاند نکلا اور غروب ہو گیا. پہلے دن یہاں نکلا اور اتنا آیا، غروب ہو گیا. دوسرے دن اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے گا، یہاں سے نکلا اور اتنا آ گیا اور غروب ہوا. اس کو غروب ہونے میں پہلے سے ذرا تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا. تیسرے دن یہاں سے نکلا اور یہاں تک آیا اور غروب ہوا. یعنی جتنے دن بڑھتے جائیں گے اتنا وقت زیادہ نظر آتا رہے گا. پہلے دن جو چاند نظر آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنا نظر آتا ہے؟ پونا گھنٹہ 45 منٹ. اس کا مطلب جن علاقوں میں 45 منٹ یا اس سے کم کا فاصلہ ہے تو ان کا چاند ایک دن میں نظر آ سکتا ہے. اور جن علاقوں میں زیادہ فاصلہ ہے، یعنی ہمارا لاہور کا اور جس علاقے کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، اس کا مطلب جس دن ہمیں پہلے دن چاند نظر آئے گا وہ ہم سے 2 گھنٹے پیچھے ہیں، ان کو اس دن وہ چاند نظر آ سکتا نہیں، کیونکہ وہ پونے گھنٹے کے بعد کیا ہو جانا ہے؟ غروب ہو جانا. ان کو تو نظر نہیں آئے گا، ان کو اگلے دن یا اس سے اگلے دن نظر آئے گا. سمجھ آئی بات؟ تو یہ چاند کا مطلع جن علاقوں میں ایک ہے، اس علاقے میں کوئی بھی 2-3 افراد جو پکے ایمان والے ہوں، سچے ہوں، اگر وہ چاند دیکھ لیں اور گواہی دے دیں تو ان کی گواہی معتبر ہوگی اور پورے علاقے والوں پر اس کا اطلاق ہوگا اور نفاذ ہوگا، سب کے لیے عید بن جائے گی. دوسرا یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند کی گواہی لیٹ ملے لیکن گواہی سچی ہو، اگلے دن ملے اور روزہ رکھا بھی ہوا ہو تو گواہی کے اوپر روزہ توڑ دیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا اگر عید نماز پڑھنے کا ٹائم ہے تو پھر عید نماز پڑھ کے وہی دن عید کا ہوگا، اور اگر ٹائم نہیں ہے تو پھر اگلا دن عید کا شمار کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو کھجوریں کھا کر جاتے. عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھجوریں کھا کر جانا یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے. اب ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ میٹھا کھا کر جانا سنت ہے. میٹھا تو نہیں ہے، کھجوریں، کیونکہ میٹھا مختلف انداز میں ہو سکتا ہے. جس طرح ہمارے یہاں سوئیاں بن جاتی ہیں یا پھیونیاں بن جاتی ہیں یا کوئی کھیر بن جاتی ہے یا کوئی اور بھی چیز بن جاتی ہے، تو یہ میٹھے کی کئی اقسام ہیں.
لیکن اگر آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے تو کیا؟ کھجوریں کتنی؟ وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا، آپ کھجوریں تاک کھاتے تھے، 3 5 7 9 11 1 جتنی بھی آپ چاہیں۔ یہ ایک سنت ہے، ضروری نہیں۔ ہاں ایک انسان کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ میٹھا نہیں کھا سکتا، شوگر ہے، تو وہ لازمی طور پر اس پر عمل نہیں کرے گا۔ ہاں ایک انسان ایسا ہے جو بیمار ہے، اس کو صرف کھجوروں سے اس کا افاقہ نہیں ہوگا، اس نے میڈیسن کھانی ہے، دوائی لینی ہے، تو وہ کوئی اور چیز بھی، نمکین چیز بھی، کھانا بھی، کوئی اور چیز بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی خاص پابندی نہیں ہے، جو چاہے سو کھا لیں، اگر نہ چاہے تو نہ کھائیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کے پورے طریقے پر عمل کروں تو کیا کرنا پڑے گا؟ کھجوریں تاک کھا کر جائیں۔ یہ تو آ گیا عید الفطر کا، اور عید الاضحیٰ آگے آ رہا ہے۔ وعن ابن بریدہ رحمہ اللہ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو کچھ نہ کچھ آپ کھا کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کو آپ کچھ نہیں کھا کر جاتے، حتیٰ کہ آپ نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر واپس آ کر آپ کھایا کرتے تھے۔ عید الفطر کو کھا کر جانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے۔ پہلے آپ خالی پیٹ عید الاضحیٰ جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز ذرا روٹین سے جلدی پڑھاتے تھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ 9 بجے جا کے نماز پڑھائی جائے اور صبح فجر سے لے کر 9 بجے تک بھوکا ہی رہا جائے اور بھوکا رکھا جائے، ایسا نہیں ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اشراق کا جو وقت ہے نا، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ بعد شروع، اشراق کے وقت میں ان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ زوال تک، زوال تک۔ لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ شروع وقت میں ہی ان کو ادا کر لیا جائے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین یشہدن الخیر ودعوت المسلمین۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نخرج العواتق، کہ ہم اپنی جوان بیٹیاں، والحیض اور ایام والی عورتیں، ان کو بھی لے جائیں فی العیدین، عیدین کی نماز میں، یشہدن الخیر، وہ وہاں جا کر خیر کے موقع پر جمع ہو، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی جو دعا ہے اس میں شامل ہوں۔ لیکن یاد رکھیں وتعتزل الحیض المصلی، جو ایام والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ بیٹھیں گی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ جس عورت نے نماز نہیں پڑھی اس کو بھی کہا گیا ہے کہ عید گاہ میں پہنچو، جہاں عید نماز پڑھی جانی ہے اس میدان میں پہنچو، اور جوان بیٹیاں جو ہیں ان کو بھی لے کر نکلو۔ یہ دونوں کا خصوصی ذکر کیوں ہوا؟ دونوں کے خصوصی ذکر کے پیچھے ایک وجہ ہے۔
ایام والی عورتوں کے بارے میں وجہ یہ ہے، ذہن میں سوال آئے گا وہاں تو ہونی ہے نماز، اس نے نماز پڑھنی نہیں، یہ کیوں جائے؟ اس کا بتا دیا نماز تو نہیں پڑھنی لیکن دعا میں تو کیا ہو جائے گی؟ شریک ہو جائے گی، وہاں جانا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ وہ جوان لڑکیاں ان کو بھی لے جائیں۔ ان کا کیوں کہا گیا؟ ان کا خاص اس وجہ سے کہا گیا کہ عرب کے علاقے میں بہت سخت پردے کا ماحول تھا، اور جب بیٹی جوان ہو جاتی گھر کے اندر ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، یعنی یوں کہہ لیں آج کل کے اعتبار سے ایک کمرہ مخصوص ہوتا تھا۔ عورت جب جوان ہو جاتی وہ اکثر وقت اپنا اس کمرے میں گزارتی، اور کوئی بھی مہمان آتا، کوئی رشتہ دار بھی آتا تو وہ جوان لڑکیاں فوراً اس پردے کے پیچھے اور اس کمرے میں چلی جاتی اور کسی نوجوان مرد کے سامنے نہ آتی، حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ دار، کزن، چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، کسی کے ساتھ کوئی میل جول نہیں۔ لیکن اس موقع پر کہا ہاں اگرچہ وہ بڑی با حیا ہیں، با شرم ہیں، با پردہ ہیں، با حجاب ہیں، لیکن اس موقع پر ان کو بھی لے کر تمہیں میدان میں عید نماز کے لیے آنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ان کو سپیشل یہ کہا کہ ہمیں پردے کا احساس ضرور ہے لیکن ان کو لے کر آنا پڑے گا۔ دوسری بات کہ جو ایام والی ہیں وہ عید نماز والی جگہ سے الگ بیٹھیں گے، اس کا مطلب وہاں الگ کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے، اگلی صفیں ہیں تو پیچھے تھوڑی سی جگہ ہونی چاہیے۔ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عید نماز جو ہے مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، عید نماز جو ہے وہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ مرد تو آگے، عورتیں بھی آگے جنہوں نے نماز پڑھنی ہے، اور جس نے نہیں پڑھنی وہ آئے گی کہ نہیں؟ اگر کہیں آئے گی تو کہاں بیٹھے گی؟ مسجد میں۔ یہ قرآن کی اس آیت کی مخالفت کہ ایسی عورتیں مسجد میں ہیں، تو پھر تو وہ مسجد میں آئے گی۔ اور یہاں حدیث بھی ہے کہ مصلی میں اس نے آنا نہیں، تو کہاں بیٹھے گی؟ اگر کہ نہیں آئے گی تو پھر بھی اس حدیث کی مخالفت ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ ان کو بھی لایا جائے گا۔ اگر لاتے ہیں مسجد میں تو تب بھی خرابی ہے، نہیں لاتے مسجد میں تو تب بھی خرابی ہے۔ اس خرابی کا حل ایک ہی ہے کہ عید نماز کہاں ہو؟ کھلے میدان میں ہو، جہاں عورتیں جا سکیں، نماز والی بھی پہنچ جائیں اور بغیر نماز والی بھی وہاں پہنچ جائیں۔ ورنہ دو خرابیوں میں سے ایک خرابی لازم آئے گی، یا وہ عورت مسجد میں نہیں آئے گی تو حدیث کی مخالفت ہے، مسجد میں آئے گی تو تب بھی حدیث کی مخالفت ہے، ثواب کے بجائے کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ عید نماز باہر ہونی چاہیے۔ اب عید نماز کے لیے خطبہ کب دینا ہے؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں خطبہ دینے سے پہلے عید نماز ادا کرتے تھے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ کانو، یہ تینوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یصلون، نماز پڑھ لیتے تھے،
العیدین عیدین کی، قبل الخطبہ خطبے سے پہلے، یعنی خطبہ کہاں ہوگا؟ بعد میں، نماز کب ہوگی؟ پہلے۔ اصل سنت یہی ہے، جو شخص بھی اس کے خلاف کر رہا ہے وہ سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور 3 عظیم ہستیاں، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ جب یہ تینوں عظیم ہستیاں عید نماز پہلے ادا کرتے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے، تو ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، نماز وقت پر اور خطبہ اس کے بعد دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔